پانچویں اسٹریٹجی جو میڈیا اکثر استعمال کرتی ہے، وہ کئی چیزیں اسلام کی لیتی ہے جو صحیح ہے، لیکن کہتی ہے کہ ان چیزوں کے وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے۔ اسلام کی تعلیمات کو لیتی ہے اور کہتی ہے ان تعلیمات کی وجہ سے انسانیت میں کئی مشکلات ہے، دیر آر پرابلمز ان ہیومن کائنڈ۔ لیکن جب ہم تحقیق کرتے ہیں، جو تعلیمات وہ کہتے انسانیت کے لیے پرابلم ہے، وہ صحیح میں انسانیت کے لیے حل ہے۔ اور لاسٹ ایئر جب کانفرنس ہوا تھا انگریزی میں، میرے آخری نشست کا موضوع تھا کیا اسلام انسانیت کا حل ہے۔ میں پھر سے پوری تقریر دہرانا نہیں چاہتا، 3 یا 4 مثال دوں گا اس تقریر میں۔ مثال کے طور پہ میڈیا اکثر کہتی ہے کہ مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلم بنیاد پرست ہے، مسلمز آر ایکسٹریمسٹ، مسلمز شدت پسند ہے، مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمز دہشت گرد ہے، مسلمز آر انٹالرنٹ۔ یہ اسلام جو مذہب ہے دوسرے خیالات کو برداشت نہیں کرتا۔ اکثر میڈیا کہتی ہے مسلمز آر فنڈامنٹلسٹ، مسلمان بنیاد پرست ہے۔ بنیاد پرست کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست کی معنی ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں بنیاد پرست۔ مثال کے طور پہ اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھمیٹکس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے۔ جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اسے سائنس کی بنیادی باتوں کو جاننا فرض ہے اور بنیادی باتوں پر عمل کرنا اس کے لیے فرض ہے۔ جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا تب تک وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا۔ آپ ہر بنیاد پرست کو یہ نہیں کہہ سکتے کیا وہ اچھا ہے کیا برا ہے۔ You cannot paint all fundamentalists with the same brush۔ آپ سارے بنیاد پرست کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک انسان بنیاد پرست چور ہے، اس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان نہیں، وہ ایک اچھا بنیاد پرست نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک انسان بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، بنیاد پرست طبیب ہے، جو ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھا انسان ہے، وہ ایک اچھا بنیاد پرست انسان ہے۔ اسی لیے کسی بنیاد پرست کو اچھا یا برا کہنے کے پہلے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے وہ کس میدان میں بنیاد پرست ہے۔ جہاں تک کہ میں ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بنیاد پرست مسلمان ہوں اور مجھے گرو ہے، مجھے فخر ہے ایک بنیاد پرست مسلمان رہنے کا۔ I am proud to be a fundamentalist Muslim، کیونکہ میں اسلام کی بنیادی باتوں کو جانتا ہوں اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق چلوں۔ اور میں جانتا ہوں کہ قرآن اور صحیح حدیث میں، اسلام میں ایک بھی بنیادی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ تعلیمات کے بارے میں کچھ غیر مسلمانوں کا اعتراض ہو، لیکن جب بھی آپ اس کا بیک گراؤنڈ پیش کریں گے، لاجیکل وجہ پیش کریں گے، تو کوئی بھی عام انسان جو کھلے ذہن کا ہے وہ کبھی بھی ایک بھی اسلام کی تعلیم کو نہیں بتا سکتا جو انسانیت کے خلاف ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں ویبسٹر ڈکشنری، اس میں لکھا ہے کہ فنڈامنٹلزم از اے موومنٹ that started in the 20th century۔ فنڈامنٹلزم پہلی بار یہ لفظ استعمال کیا گیا
20वीं सदी की शुरू में अमेरिका में जहां अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया, उस वक्त चर्च ये कहती थी कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने एतराज़ किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि सारा बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन हर लफ्ज़, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज़ खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट ऑफ फंडामेंटलिज्म अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर लफ्ज़, बाइबल का हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। हम जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो गहराई के साथ अपने मज़हब की बुनियादी बातों पे अमल करता है। लेकिन जब रिवाइज्ड आप एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन एंड फंडामेंटल्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो अपने मज़हब के पुराने तालीमात और बुनियादी बातों पर अमल करता है, कोई भी मज़हब की, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम जोड़ा गया है नई डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। तो डेफिनेशन में तब्दीली हो रही है। पहले कहा जाता था एनी रिलीजन, अभी लिखा जाता है स्पेशली इस्लाम, खुसूसन इस्लाम। और आज मीडिया कहती है कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। और हम मुसलमान आम तौर पे अपनी दिफा करने जाते, वी बिकम अपॉलोजेटिक। हम कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और हम अपॉलोजेटिक हो जाते हैं, हम माफ़ी मांगने लगते हैं कि नहीं, हम बुनियाद परस्त नहीं हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं। मैं कहता हूँ मैं शिद्दत पसंद हूँ, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूँ, मैं शिद्दत से प्यार करता हूँ, मैं शिद्दत से अदल करता हूँ, मैं शिद्दत से ईमानदारी करता हूँ। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. शिद्दत के साथ किसी से प्यार करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ अदल करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ ईमानदारी करना बुरी बात है। जब आपका फ़ायदा है तो ईमानदारी करो, नुकसान है तो ईमानदारी मत करो। इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया। इस्लाम में कहा गया है कोई भी काम ईमानदारी से करो, चाहे आपका फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, आपको शिद्दत के साथ ईमानदारी करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड नॉट बी अपॉलोजेटिक। हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हम अक्सर कई बार अपॉलोजेटिक बन जाते हैं। आज मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम दहशतगर्द है। दहशतगर्द की क्या मानी है? अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है, उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे, जब भी कोई चोर एक पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस वाला दहशतगर्द है। मैं कहता हूँ इसी तरीके से हर मुसलमान को जब भी कोई चोर देखता है, उस चोर के दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हर मुसलमान हर चोर के लिए दहशतगर्द बनना चाहिए। हर मुसलमान को दहशतगर्द बनना चाहिए। किसके लिए? चोर के लिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, जब मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और यही तो कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि मुसलमान से कहा गया है कि मुसलमान को एंटी सोशल एलिमेंट, गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। लेकिन आम तौर पे
دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص، وہی کام، لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں، دو القاب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہیں دیش بھکت۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا، تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں، تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا ہے، اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے۔ میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب میں UK میں تقریر کر رہا تھا اور USA میں، تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں، اس وقت امریکن ریولیوشن تھا امریکہ میں، اور برٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، اور برٹش حکومت کے حساب سے اس وقت 1775 میں نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ، سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن۔ برٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ دنیا میں تھا جارج واشنگٹن۔ جب USA کو آزادی ملتی ہے، وہ ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف USA۔ آپ سوچ سکتے ہیں، ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے USA کا پریزیڈنٹ۔ ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب سفید حکومت تھی، اپارٹھائڈ سسٹم تھا، اس وقت سفید حکومت نے، وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نے نیلسن منڈیلا کو قید کیا تھا 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں، اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیررسٹ نمبر 1 اس وقت تھا نیلسن منڈیلا۔ جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور گورو کی حکومت نکل جاتی ہے، تو نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ آپ سوچ سکتے ہیں، جو شخص کو 25 سال سے زیادہ قید کیا جاتا ہے رابن آئلینڈ میں، اور کہا جاتا ہے ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1، اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے ایوارڈ نوبل پرائز فار پیس۔ یہ نہیں کہ پہلے وہ برا انسان تھا اور پھر اچھا بنا، وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے، اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ یہ ہے میڈیا۔ ٹیررسٹ نمبر 1 کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔ تو میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں، جو بھی طاقت میں ہیں، جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے، وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے۔ آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے، دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس طاقت ہے، جو وہ لقب دیتا ہے، وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ۔ اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں، حق ہمیشہ صحیح ہے۔ حق، چاہے وہ امیر یا غریب ہو، راجا یا فقیر ہو، گورا یا کالا ہو، اسلام میں حق۔
جو قرآن کی آیت سے میں نے شروع کیا تھا اس تقریر کو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے۔ ایسی کئی مثال ہے۔ میڈیا کا اسٹریٹجی نمبر